الخمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. متفق علیہ. نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں 5 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جس میں فطرت اسلام کو بیان کیا گیا ہے. فطرت کے معنی آتے ہیں خصلت، طریقہ. عموماً فطرت کا جو لفظ ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی سنتوں پر بولا جاتا ہے. دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق امت کے درمیان زندگی گزار کر ایک نمونہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں. عموماً انبیاء علیہم السلام کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام جن سنتوں کا حکم فرماتے ہیں وہ سنتیں فطرت کہلاتی ہیں. نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہیں. ان 5 چیزوں پر تو گفتگو نہیں کرنی، بس ایک چیز آپ کے گوشے گزار کرنی ہے. قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ صفائی کا، پاکی کا، نظافت کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا گیا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو پاکی اختیار کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں. اگرچہ آیت جو ہے خاص واقعے کے تحت میں نازل ہوئی ہے، لیکن مقصود صرف وہ واقعہ نہیں ہے. جہاں جہاں بھی پاکی پائی جائے گی، نظافت جس موقع پر بھی پائی جائے گی اور جیسی بھی نظافت پائی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر حالت میں محبوب ہوتی ہے. آدمی کی ظاہری صفائی ہو وہ بھی اللہ کو محبوب ہے، باطنی صفائی ہو، قلب کی صفائی ہو، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے. آدمی کا جو ظاہر ہے وہ بھی پاک اور صاف رہنا چاہیے، آدمی کا جو باطن ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو. ہمارے دل کے اندر کدورتیں، دل کے اندر نفرتیں، دل کے اندر بغض، عناد، حسد، یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جو دل کو گندا کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، دل کے اندر گندگی کی تہ جم جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو ظاہری صفائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بھی مطلوب ہے. ایسا نہیں کہ دل تو بڑا پاکیزہ ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، لیکن صفائی کا ہماری یہ حال ہے کہ ہمیں کوئی شعور ہی نہیں ہے پہننے کا، اوڑھنے کا، بچھونے کا، یوں ہی گندے بالکل. یہ کوئی اسلام نہیں ہے یا یہ کوئی تقوی نہیں ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ مشغول ہے، اتنا زیادہ مشغول ہے کہ اسے کسی اور چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. وہ معاملہ ایک الگ ہے، وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے. وہ معاملہ الگ ہے کہ آدمی اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ مگن ہو گیا، اتنا زیادہ مگن ہو گیا، اتنی دھن اس کو اللہ کی لگی ہوئی ہے کہ اسے شعور ہی نہیں ہے، اسے احساس ہی نہیں ہے اپنے کھانے پینے کا، اسے احساس ہی نہیں اپنے اوڑھنے بچھونے کا، بس اللہ کی یاد میں رات دن لگا ہوا ہے. اس کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے.
وہ اللہ کے اس کے درمیان کا معاملہ ہے. لیکن اللہ کو اصل جو چیز پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا باطن جیسے تمام برائیوں سے تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا جو ظاہر ہے وہ بھی ہر طریقے سے پاک اور صاف. گندگی جیسے اندر کی بری چیز ہے، باہر کی گندگی، ظاہری گندگی یہ بھی بری چیز ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 5 چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، وہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آدمی کی صفائی اور ستھرائی سے ہے، ظاہری پاکی سے جن کا تعلق. ان میں سے ایک چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی، تقلیم الاظفار، اپنے ناخنوں کا تراشنا، ناخنوں کا کاٹنا. ہر آدمی جانتا ہے کہ گندگی کی چیز ہے، کچھ دنوں تک ناخنوں کو چھوڑ دیا جائے گندگی بھر جاتی ہے اور بڑا عجیب سا دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے. تو ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ناخنوں کے کاٹنے کے متعلق ارشاد فرمائی کہ ناخنوں کا تراشنا، ان کا کاٹنا یہ بھی فطرت اسلام میں سے. اور یہ جو روایت ہے اعلیٰ درجے کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور بخاری اور مسلم دونوں حضرات نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا. اس لیے اس روایت کو ہلکے درجے کی ہم نہیں کہہ سکتے. ناخنوں کو کاٹا کتنے دنوں میں جائے؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو ظاہری پاکی کے اسباب ہیں، کم از کم ہفتے میں 1 دن تو ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہمیں ذرا سی گندگی محسوس ہو فوراً اس کو دور کرنے کی فکر کریں، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ تو صفائی پورے بدن کی ہو جانی چاہیے ہر اعتبار سے. بدن پر زائد بال ہیں ان کو ہفتے میں 1 مرتبہ صاف کر لینا چاہیے. ہمارے ناخن ہیں 1 مرتبہ ضرور کاٹ لینے چاہیے. اور شریعت نے صرف چھوڑا نہیں ہے کہ ناخن کاٹنے بس، بلکہ شریعت نے باضابطہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ ناخنوں کو کاٹنا ہے تو ان کا سنت طریقہ کیا ہوگا. اول تو ہم لوگ اس پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ کاٹنے کا باضابطہ اہتمام کیا جائے، اور اگر اس پر دھیان ہوتا ہے تو سنتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ناخن اگر کاٹنے ہیں تو اس کا سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے کسی میدان میں اپنے کسی امتی کو پیاسا نہیں چھوڑا ہے. یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف خصوصیت ہے. آپ زندگی کے کسی بھی گوشے میں آپ تشنگی محسوس نہیں کریں گے. کسی اور کے در پر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اگر زندگی میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میری شریعت میں اس کا کوئی حل نہیں، کہیں اور جاؤں. نہیں، اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ شریعت اور وہ طریقہ دے کر کے بھیجا ہے. خدا کی قسم پوری زندگی آپ کا ایک ایک لمحہ جس سوال کو لے کر کے آتا ہے شریعت میں ہر ایک کا جواب موجود ہے. ایک لمحہ آپ کی شریعت زندگی کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت جس کا جواب نہ دے سکتی ہو. فقہائے کرام نے لکھا ہے حدیث مبارکہ کے اندر تو باضابطہ حکم نہیں دیا گیا آپ کو کون سا ناخن پہلے کاٹنا ہے، اور ظاہر ہے یہ حکم کی چیز بھی نہیں تھی. مقصود جو ہے وہ صفائی ہے، جیسے بھی آپ کریں صفائی حاصل ہونی چاہیے. لیکن فقہائے کرام نے باضابطہ ایک سنت طریقہ لکھا ہے ناخنوں کے کاٹنے کا بھی. وہ سنت طریقہ کیا ہے؟ جب آپ ناخن کاٹیں تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن آپ کو کاٹنے، اور دائیں ہاتھ میں بھی باضابطہ ایک طریقہ لکھا ہے.
دائیں ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، کسی بھی انگلی کا آپ کاٹ دیں، ظاہر بات ہے پاکی تو حاصل ہو جائے گی لیکن سنت حاصل نہیں ہوگی۔ سنت طریقہ کیا ہے ناخن کاٹنے کا؟ دائیں ہاتھ کے آپ ناخن کاٹیں اور سب سے پہلے جو شہادت کی یہ انگلی ہوتی ہے، انگوٹھے کے پاس والی جو انگلی ہے شہادت کی، سب سے پہلے آپ کو اس کا ناخن کاٹنا ہے۔ اس کے بعد جو بیچ کی انگلی ہوتی ہے سب سے بڑی، اس کے ناخن کو کاٹیں، پھر اس کے بعد والی جو انگلی ہے اس کا ناخن کاٹیں، اور سب سے بعد میں یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن کاٹیں۔ ابھی انگوٹھے کا ناخن آپ کو نہیں کاٹنا۔ یہ باضابطہ فقہائے کرام نے طریقہ لکھا ہے سنت ناخنوں کے کاٹنے کا، کہ دائیں ہاتھ کا ناخن پہلے کاٹیں اور اس میں بھی سب سے پہلے شہادت کی انگلی، اس کے بعد بڑی انگلی، اس کے بعد جو اس کے پاس ملی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میں اس چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے۔ ابھی یہ انگوٹھا جو ہے اس کا ناخن ابھی نہیں کاٹیں گے۔ اس کے بعد یہ 4 ناخن کاٹنے کے بعد اب بائیں ہاتھ کے کاٹنے، یعنی دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے ابھی اس کا ناخن نہیں کاٹنا، اب پھر بائیں ہاتھ کے ناخن۔ بائیں ہاتھ میں ترتیب اس کے الٹی ہے، سب سے پہلے یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کا ناخن کاٹیں، اس کے بعد جو اس کے بازو والی انگلی ہے اس کا کاٹیں، پھر بڑی انگلی کا ناخن کاٹیں، اور اس کے بعد میں جو شہادت کی انگلی ہے یہ اس کا ناخن کاٹیں۔ اب اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے جب 4 ناخن ہو گئے تو اس کے بعد بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کا ناخن آپ کو کاٹنا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا۔ یہ باضابطہ سنت طریقہ ہے جو فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں شہادت کی انگلی، اس کے بعد اس کے بازو والی، اس کے بعد اس کے قریب والی، پھر چھوٹی والی، پھر بائیں ہاتھ میں سب سے پہلے چھوٹی انگلی، اس کے بعد اس کے بازو والی، پھر بیچ والی انگلی جو بڑی ہوتی ہے، اس کے بعد میں شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا رہ گیا تھا اس کا ناخن کاٹیں۔ یہ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ ہے جو فقہائے کرام نے لکھا ہے۔ ہاتھوں کا طریقہ تو یہ ہے، پیروں کا طریقہ اس سے الگ ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہاتھوں کا جو طریقہ ہے وہی پیروں کا بھی ہوگا، نہیں، پیروں کا طریقہ الگ ہے۔ پیروں کا طریقہ جو فقہائے کرام نے لکھا ہے، دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے سب سے پہلے اس کو کاٹنا ہے، اس کے بعد میں ترتیب سے ایک ایک انگلی کو آپ کاٹتے چلے جائیں بس۔ اس میں آسانی ہے، پیروں میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں جیسے دائیں طرف سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور ترتیب سے جو انگلی آ رہی ہے دونوں پیروں کی اس ترتیب سے اس کو کاٹتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی ہے، پھر اس کے بازو والی، پھر بیچ والی انگلی ہے، پھر اس کے بعد میں انگوٹھے کے پاس والی انگلی ہے، پھر انگوٹھا ہے، اور پھر بائیں پیر کا سب سے پہلے انگوٹھا ہے، اور اس کے بعد میں جو انگلیاں ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ناخن کاٹے جائیں۔ تو شریعت نے باضابطہ اس کا طریقہ متعین فرما دیا۔ ان چیزوں کا ہمیں غایت درجہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت بڑی بھاری چیز ہے اور عمل کرنا شریعت پر بڑا مشکل ہے، حالانکہ میرے بھائیو ہم غور کریں، دنیا میں شریعت سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے، شریعت سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ آسان شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں، کون آدمی ہے جو ناخنوں کو کاٹتا نہیں؟ کوئی شریعت ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ کی اپنی ضرورت کے اعمال ہوں، اپنی ضرورت میں آپ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہوں اور کوئی بھی شریعت اس پر ثواب دے دیتی، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان دیکھیں کہ ہمارے جو فطری اعمال تھے، ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ شریعت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ الگ سے لا کر کے ہمارے اوپر لاگو کی جاتی۔ ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں، رات دن کے ہمارے جو کارنامے ہیں، وہی شریعت ہے۔ الگ سے عبادتیں کتنی ہیں؟ آپ گن لے، چند عبادتیں ہیں جو الگ سے باضابطہ متعین کی گئی ہے، ورنہ الگ سے عبادتیں نہیں ہیں۔ جو ہماری زندگی کے اعمال ہیں بس ان کا تھوڑا سا طریقہ بدلنا ہے اور نیت بدلنی ہے، وہی شریعت ہے بس۔
فرائض کو آپ دیکھ لیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور موٹے موٹے چند فرائض آپ کو ایسے ملیں گے کہ روز مرہ کی زندگی کے معمولات سے ہٹ کر آپ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بتائیں آپ شریعت میں کون سا عمل ایسا ہے کہ آپ کو باضابطہ الگ سے اس کو کرنا پڑتا ہے؟ کوئی کام ایسا نہیں کہ الگ سے باضابطہ اس کو کرنا پڑ رہا ہو، بس طریقہ ہمیں تھوڑا زندگی کا بدلنا ہے اور وہی شریعت بن جاتا ہے۔ کھانا کھانا ہے، یہ شریعت، پانی پینا ہے، یہ شریعت ہے، ہمارا مسجد میں آنا شریعت، مسجد سے نکلنا ہمارا شریعت ہے، آدمی سے کسی سے بھی ہم ملاقات کر رہے ہیں، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت ہیں۔ یا شریعت اس سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہے؟ بتائیں اپنی ایمانداری سے، کیا آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ شریعت اس سے ہٹ کر کے کوئی الگ سے کوئی چیز ہے جو ہمارے اوپر لاگو کی گئی؟ اللہ نے تو انسان کی فطرت کا اتنا خیال فرمایا ہے کہ جو فطرت کی چیزیں ہیں اللہ نے ان کو بدلا نہیں ہے، بس رخ تبدیل کیا ہے، صرف رخ تبدیل کیا ہے۔ کون آدمی ہے بھائی جو اپنے بدن کے بال صاف نہیں کرتا؟ بتائیں۔ ایک پاگل اور مجنوں دیوانہ تو ایسا ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں اپنے بدن کے بال صاف نہ کیے ہوں، ہر آدمی ہے جو بدن کے بال صاف کرتا ہے، بس کب صاف کرنا ہے، کیسے صاف کرنا ہے، یہ شریعت ہے۔ کون آدمی ہے ناخنوں کو نہیں کاٹتا، کیسے کاٹنا ہے، یہ شریعت ہے۔ کون آدمی ہے کھانا نہیں کھاتا، کھانا کیسے کھانا ہے، یہ شریعت ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، بس چند چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی، یہ چیزیں نہیں کھانی۔ اور صرف یہ نہیں کہ جن چیزوں کے کھانے سے شریعت نے منع کیا ہو اور باقی تمام دنیا کہتی ہو نہیں، آپ سائنس کی دنیا میں جا کر کے دیکھیں، کسی ڈاکٹر سے جا کر کے آپ تحقیق کر لیں، جن چیزوں کو شریعت کھانے سے منع کرتی ہے کوئی ڈاکٹر آپ کو اس چیز کے کھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ شریعت نے جن اعمال سے منع کیا وہ اعمال ہماری روح کے لیے بھی نقصان دہ، ہمارے جسم کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، شریعت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بس ہمیں اپنی زندگی کا تھوڑا سا رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔